لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے برکت حاصل کرنے کے لیے تلاوت کی ہے. اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور ہرگز نہ کہو مردہ ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی سمجھ سکتے نہیں. قرآن کریم نے بتا دیا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، ان کو مردہ نہیں کہنا چاہیے. اس آیت میں ان کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا. زندگی دینے والا اللہ تعالی جب وہ فرما رہا ہے ان کو مردہ نہ کہو، تو کسی کو جرأت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ شہید کو مردہ کہے. ہو سکتا ہے کوئی زبان سے تو ان کو مردہ نہ کہتا مگر دل میں مردہ ہی سمجھتا رہتا. تو قرآن کی ایک اور آیت میں اس بات سے بھی منع کر دیا کہ سوچنا بھی نہیں، گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہیں. چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ہرگز یہ گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں
اور اپنے رب کے نزدیک روزی بھی دیے جاتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس پر وہ بڑے خوش ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ، آگے بیان جاری ہے۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، نہ ان کو مردہ کہنا ہے، نہ ان کو مردہ سوچنا ہے، دل میں خیال بھی نہیں لانا کہ وہ مردہ ہیں، پھر وہ کیا ہیں؟ وہ زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کو ہم سمجھ سکتے نہیں۔ وہ اللہ کے نزدیک رزق دیے جاتے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، انسان کو یہ معلوم ہے کہ دنیا میں آ کر اس نے ایک وقت تک رہنا ہے، وہ کتنا وقت ہے اس کو معلوم نہیں۔ اس زندگی کا انجام کیا ہے؟ موت۔ اس زندگی کا انجام کیا ہے؟ موت۔ تو جس کا انجام موت ہے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ زندگی۔ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اس کے بعد کی زندگی ہے اس میں موت نہیں، اس کو زندگی نہ مانے، اس کو زندگی نہ مانا جائے، یہ کیسی بات ہے؟ سوچنا چاہیے۔ ایک انسان اللہ کی راہ میں جان دے تو اس کے بدلے میں اس کو زندگی نہ ملے تو پھر یہ کیا معاملہ؟ یہ دکھوں بھری زندگی، پریشانی والی زندگی قربان کر کے وہ زندگی اللہ سے ملتی ہے جو کبھی ختم ہوتی نہیں، اس میں کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ شہادت انعام ہے۔ آپ بھی کہیے یہ شہادت۔ چنانچہ قرآن کریم میں واضح، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو شہادت کیا ہے؟ انعام۔ تو انعام اللہ کی طرف سے ہے، تو جن لوگوں کو یہ سعادت ملی ہے ان کو اللہ کی بارگاہ سے انعام ملا ہے۔ اللہ نے فانی زندگی کے بدلے ان کو باقی زندگی عطا کی ہے۔ شہادت کی دو قسمیں، میں بہت ساری تفصیل میں نہیں جا رہا ورنہ مضمون طویل ہو جائے گا۔ شہادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ایک سری پوشیدہ چھپی ہوئی، اور ایک جہری اعلانیہ کھلم کھلا۔ اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں ہتھیار کے ساتھ لڑتے ہوئے، دین کی گواہی دیتے ہوئے، حق کا پرچم بلند رکھتے ہوئے، اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے جان دینا، یہ جہری شہادت۔ سانپ ڈس لے، نہاتا ہوا سمندر دریا میں ڈوب جائے، کسی عمارت کے نیچے آ کے دب جائے، طاعون کی وبا میں وفات پا جائے، پیٹ کا مرض ہو اس میں وفات ہو جائے، زہر دے دیا جائے، اس کو پوشیدہ سری شہادت کہتے ہیں۔ وہ جہری ہے اور یہ سری ہے۔ ایک کو حقیقی بھی کہتے ہیں، اس کو حکمی بھی کہتے ہیں۔ جہری اور حقیقی، حکمی اور سری، کبرا بھی اور صغرا بھی، یہ اس کے نام لیے جاتے ہیں۔ تو یہ شہادتیں ہیں، اور شہادت کے حوالے سے میں نے مختصراً آپ کو بتایا کہ یہ کیا ہے؟ انعام۔ اب کوئی یہ کہے کہ جب یہ انعام ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید نہیں ہوئے، وہ تو اللہ کی راہ میں قتل نہیں ہوئے، تو یہ انعام ان کو تو نہیں ملا۔ تو میرا جواب یہ ہوگا، انعام ہے وہ جو ذات مصطفیٰ میں ہے، جو نبی کی ذات میں نہیں، وہ انعام
نہیں ہے۔ ان دونوں شہادتوں کی حقیقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پوری ہوئی، شہادت جہری بھی، شہادت سری بھی۔ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، جو خود پہنا تھا اس کی کڑیاں رخساروں میں چبھیں، ہونٹ مبارک زخمی ہوا، ایک گڑھے میں جس کو آپ کھڈا کہتے ہیں تشریف لے گئے۔ گرنے کا لفظ نبی کے لیے نہیں کہیں گے، کھڈے میں تشریف بھی لے گئے، افواہ اڑ گئی، نبی پاک کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، مگر اللہ نے آپ کو بچایا، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرما لیا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی جان کو لوگوں سے بچائے گا۔ تو شہادت کی حقیقت پوری ہوئی، زخم لگے، خون نکلا، فرق رہ گیا روح کے نکلنے کا۔ وہ کیوں نہیں نکلی کہ اللہ نے وعدہ کر لیا تھا، مگر حقیقت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دوسرا واقعہ خیبر میں، یہ خیبر کا علاقہ مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف جائیں تو راستے میں خیبر آتا ہے، شہر ہے وہاں کی ایک یہودیہ عورت زینب نام تھا، اس نے گوشت پکایا اور گوشت پکا کر اس میں زہر ڈال دیا، بھنے ہوئے گوشت میں زہر ملا دیا اور بڑا سخت قسم کا زہر ملایا۔ مقصد کیا تھا؟ اس نے خود بتایا کہ مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو ان پہ زہر فوراً اثر نہیں کرے گا، اور اگر اثر کر گیا تو میں ان کی جان، ان سے لوگوں کی جان ان سے چھڑا دوں گی۔ تو اس نے اس نیت سے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں گوشت بھونا اور اس میں زہر ملا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، نبی پاک تشریف لے آئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی سب کچھ جانتا ہے تو نبی نے پہلے کیوں نہیں بتا دیا، تو اگر نبی پہلے بتا دیتے اس عورت کی تسلی کہاں سے ہوتی؟ وہ تو یہی جاننا چاہتی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہے یا نہیں، تو پہلے ہی بتا دیتے تو اس کی تسلی کہاں ہوتی؟ حضور کے ساتھ ایک صحابی حضرت بشر بن برا وہ بھی آ گئے، دسترخوان لگ گیا، گوشت آ گیا، کھانا شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ لے لیا، صحابی کھا رہے ہیں، جب دوسرا لقمہ لینے لگے تو بھنے ہوئے گوشت میں سے آواز آئی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ میرے آقا اس عورت کو دکھا رہے ہیں، تو جاننا چاہتی ہے کہ میں نبی ہوں یا نہیں، تو میری نبوت کی گواہی بھنا ہوا گوشت بھی دے رہا ہے۔ وہ حضرت بشر چونکہ زہر بہت کاری تھا، ان کی اسی وقت وفات ہو گئی۔ نبی پاک نے لقمہ کھا لیا، زہر اندر چلا گیا، مگر آپ پر زہر نے اثر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا تھا کہ اللہ آپ کی جان کو لوگوں سے بچائے۔ تو شہادت جہری کی حقیقت بھی سرکار کی ذات پر پوری ہوئی، شہادت سری کی حقیقت بھی سرکار کی ذات پر پوری ہوئی۔ فرق رہ گیا روح کے نکلنے کا، وہ نہیں نکلی کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا تھا۔ اب اس کا ظہور آ کر کہاں ہوا؟ یہ حقیقت ظاہر کہاں ہوئی؟ چنانچہ آپ سنتے رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیماری چھونے آئی، برکت لینے کے لیے آئی، تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئیں۔ حضور اپنے ان بچوں کو کچھ دیجئے، اپنے ان بچوں کو کچھ، کیونکہ سیدہ کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار اللہ کی طرف سے مالک و مختار ہیں، جس کو چاہیں جو چاہیں عطا فرما دیں۔ حضور نے فرمایا، حسن کو میں نے اپنا حلم دیا، حسین کو میں نے اپنی شجاعت دی ہے۔ نبی پاک نے یہ فرمایا
کہ میں نے دونوں کو دیا، ایک کو علم اور ایک کو شجاعت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بھی ان دونوں کو ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے بھی حصہ ملا، کمال سے بھی حصہ ملا۔ اور حضور فرماتے ہیں حسن حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، پھول میں اثر ہوتا ہے جڑ کا، سارا فیض ہوتا ہے جڑ کا، کمال ہوتا ہے جڑ کا، جو پھول سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر جڑ نہ ہو تو پھول لگے گا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، تو وہ کس شاخ پر لگا؟ اس شاخ کا نام سیدہ فاطمہ زہرا، اس میں جو پھول لگے ان کا نام حسن اور حسین رضی اللہ عنہم۔ تو حضور اصل ہیں، ان دونوں میں جمال مصطفیٰ بھی آیا، کمال مصطفیٰ بھی آیا۔ اللہ یہ مظہر جمال مصطفیٰ بھی ہے، مظہر کمال مصطفیٰ بھی ہے۔ شہادت کی حقیقت پوری ہوئی سرکار کی ذات پر، ظہور آ کر ہوا حسنین پر۔ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسین میدان جہاد میں شہید ہوئے، یہ اسی حقیقت کا ظہور ہے۔ لوگ کہتے ہیں بدر میں بھی معرکہ ہوا، احد میں بھی ہوا، احزاب اور خندق میں بھی ہوا، اور حنین میں بھی ہوا، حوازن میں بھی ہوا، مگر کربلا کا ذکر بہت زیادہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شہادت مصطفیٰ کا ظہور ہے، اس لیے اس کی یاد بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرمایا کرتے تھے، واللہ لوددت، وہ فرماتے میں اللہ کی قسم اس بات کو بہت پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، ان اقتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مجھے قتل کیا جائے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، اللہ مجھے پھر زندہ کر دے، میں پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کر دے، میں پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں۔ نبی پاک اس کے لیے فرمایا کرتے تھے، تو پتہ چلا شہادت انعام ہے، اور اس کی حقیقت میرے آقا کی ذات پر پوری ہوئی، ظہور ہوا حسنین سے، تو یہ اللہ تعالی کا انعام ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو جہری ہوتی ہے اعلانیہ کھلی ہوئی حقیقی، چونکہ یہ جہری تھی، حضور نے اس کا اعلان بھی پہلے فرما دیا تھا، چنانچہ احادیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس شہزادے حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے، چھوٹی سی ان کی ظاہری طور پر عمر شریف بہت کم تھی اس وقت، حضور کھیل رہے تھے، اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس خاتون کے ہاں تشریف فرما تھے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں، آپ اپنے اس بچے سے کھیل رہے تھے، ہنس رہے تھے، اچانک آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بعد میرے اس بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، اور جس جگہ شہید کیا جائے گا اس کا نام کربلا ہوگا، انہوں نے وہاں کی مٹی مجھے لا کر دی ہے، آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مٹی دی کہ اس کو بوتل میں ڈال کے رکھ لو، جس دن یہ خون ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا۔ دوسری بیویاں موجود تھی، ان میں سے کسی کو نہیں دی، حضرت ام سلمہ کو کیوں وہ مٹی دی کہ میرے آقا جانتے تھے اس وقت تک یہی دنیا میں ہوں گی، باقی پردہ فرما چکی ہوں گی، اس لیے ان کو دی۔
اور مٹی کے خون ہونے کا مطلب کیا؟ مٹی خود بخود خون ہوتی ہے کیا؟ اس سے بھی آپ نبی پاک کے معجزات کا اندازہ کیجئے۔ تو حضور نے اسی وقت اعلان فرما دیا تھا۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، خود نبی پاک کو یہ بیٹا بہت پیارا ہے۔ میرے آقا سجدے میں ہیں، یہ پشت پر سوار ہو گیا، میرے آقا نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ ایسا نہ ہو کہ میں سجدے سے اٹھوں اور یہ گر جائے، اس کو چوٹ نہ لگے۔ حضور اسے اپنے کاندھوں پر سوار کراتے ہیں، حضور ان سے کھیلتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، سونگھتے ہیں، اتنی محبت۔ مگر نبی پاک نے دعا نہیں کی، یا اللہ میرا یہ بیٹا مجھے بہت پیارا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، تو یا اللہ اس پر آنے والی تکلیف نہ آئے، مصیبت نہ آئے۔ ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ نبی پاک نے ایسی کوئی دعا کی ہو۔ ہاں یہ دعا ملتی ہے کہ یا اللہ جب وہ وقت آئے ان کو صبر عطا کرنا۔ ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے اپنے بچے سے، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے دعا نہیں کی، یا اللہ کربلا میں آنے والی مصیبت میرے بچے پر نہ آئے۔ باپ حضرت علی مرتضیٰ بابا، ان کی محبت، انہوں نے دعا نہیں کی، بھائی حسن مجتبیٰ نے نہیں کی، بہنوں نے نہیں کی، خود امام حسین نے دعا نہیں کی۔ کیوں؟ وہ سب جانتے تھے کہ کربلا میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ تعالی کی طرف سے امتحان ہوگا، اور امتحان سے کون جی چوراتا ہے؟ جس نے تیاری نہ کی ہو، جس نے محنت نہ کی ہو، اللہ تعالی امتحان کرتا ہے۔ یہ امتحان کرنا اللہ تعالی کی سنت ہے تاکہ اللہ ظاہر کر دے کون اپنے ایمانی دعوے اور مرتبے میں کیسا ہے، سچا ہے یا جھوٹا، کھرا ہے یا کھوٹا، اصلی ہے یا نقلی ہے، زبانی ہے یا قلبی ہے، پتہ چل جائے، ظاہر ہو جائے۔ اللہ تو جانتا ہے مگر اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ امتحان سب کا ہوتا ہے، ہر ایک کی قابلیت، صلاحیت، مرتبت کے مطابق ہوتا ہے۔ کسی بچے سے وہ سوال نہیں کیا جاتا جو 40 سال کے بندے سے کیا جاتا ہے۔ آپ کے ہاں بھی اسکول ہوتے ہیں، میٹرک کا پرچہ پہلی جماعت والے کو نہیں دیا جاتا۔ نبیوں کا امتحان سب سے سخت، ان کے بعد درجہ بدرجہ حضرت آدم کا امتحان، حضرت نوح کا امتحان، حضرت یونس کا امتحان، حضرت ابراہیم کا امتحان، نبیوں کے امتحان آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی اور نہیں ستایا گیا۔ کیسی کیسی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم دعائیں مانگ کر بیٹا لیتے ہیں، ان کو خواب میں حکم ہوتا ہے بیٹا ذبح کرنے کا۔ وہ بیٹے سے فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، بول تیری رضا کیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ بیٹا راضی برضا ہے اور کہتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ میں شور نہیں بچاؤں گا، بال نہیں بکھیروں گا، سینے پہ ہاتھ نہیں ماروں گا، میں واویلا نہیں کروں گا، صبر و رضا کا پیکر بن کے دکھاؤں گا۔ خلیل اللہ کا بیٹا تو صبر و ثبات کا مظاہرہ کرے، اگر حبیب اللہ کا بیٹا کسی کمزوری کا مظاہرہ کرتا تو یہ اس کے شایان شان نہ ہوتا۔ حضرت امام علی مقام صحابی ہیں، وہ نبی نہیں ہیں، میں تقابل نہیں کر رہا، صرف دکھانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت امام حسین نے گویا کیا کہا، مولا تو نے سب کا امتحان کیا، تو میرا بھی امتحان کر۔ تو کسی کا امتحان کرتا ہے اس کو خوف میں مبتلا کر کے، کسی کا امتحان کرتا ہے اس کو بھوک اور پیاس کی تکلیف دے کر، کسی کا امتحان کرتا ہے اس کے مال کا نقصان کر کے، کسی کا امتحان کرتا ہے اس کی جان کو خطرے میں ڈال کر، اس کی جان لے کر، کسی کا امتحان کرتا ہے اس کے بچے اور دی ہوئی نعمتیں لے کر۔ مولا میرے امتحان میں یہ سب کچھ رکھ دے، خوف بھی رکھ دے، غریب الوطنی بھی رکھ دے، بھوک پیاس بھی رکھ دے، مال کا نقصان بھی رکھ دے، میرے بچے بھی لے لے، کم
تنبا بھی لے لے، میں اپنی جان بھی قربان کر کے جب زخموں سے چور چور ہو کر سجدے میں گروں گا تو یہی کہوں گا مولا جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے۔ امام عالی مقام نے صبر کا مظاہرہ کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا۔ امام عالی مقام نے ثابت کر دیا جو صاحبان رضا ہوتے ہیں، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو اہل حق ہوتے ہیں، وہ میدان عمل میں گھبراتے، اونچی کہیے، نہیں۔ یاد رہے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ ہم باتیں کرتے ہیں، ہم پر ذرا سی تکلیف، میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، آپ کی کسی سے دشمنی ہو، مخالفت ہو، آپ اپنا عمل دیکھیں۔ آپ کے گھر میں بچہ بیمار ہو جائے، ٹھیک نہ ہو رہا ہو، مہینے 2 مہینے گزر جائیں، آپ کی سوچ بدل جاتی ہے یا نہیں؟ آپ دشمنی بھول جاتے ہیں۔ آپ کو بہت سی باتیں، آپ کی جس کو کہتے ہیں نا سائیکی، آپ کی سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں۔ گھر میں ایک میت رکھی ہو، آپ کو بہت کچھ بھول جاتا ہے، مزاج بدل جاتا ہے۔ کربلا میں امام کا خیمہ صبح بھرا ہوا ہے، دوپہر میں خالی ہو چکا ہے، امام قدم پیچھے نہیں ہٹاتے، ایسا صبر کوئی کر کے دکھائے۔ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں۔ امام نے بتا دیا، اپنی آنکھوں کے سامنے 5 بھائیوں کو، 4 بھتیجوں کو، 3 چچا زاد کو، 2 بھانجوں کو، 4 بھتیجوں کو، جوان 18 سال کے بیٹے کو، 6 ماہ کے اصغر کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھ لوں گا۔ اپنی عورتوں کا دشمن کے رحم و کرم پر ہونا گوارا کر لوں گا، اپنی جان بھی دے دوں گا۔ 121 تیر میرے جسم میں پیوست ہوں گے، 14 وار تلوار کے میری گردن پر کیے جائیں گے۔ میں اس وقت بھی یہی کہوں گا، مولا شکر ہے یہ سر اب بھی جھکا ہے، تیری بارگاہ میں جھکا ہے، غیر کے آگے نہیں جھکا ہے۔ اللہ یاد رکھنا، اعتراض کرنا بہت آسان ہے۔ میں پھر 2-3 جملوں میں بات پوری کروں جو میں پورا بیان کر چکا ہوں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کربلا سیاسی جنگ تھی، وہ لوگ جو کہتے ہیں اقتدار کی جنگ تھی، وہ لوگ جو طرح طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو اور اپنے نامہ اعمال کو کالا کرتے ہیں، سیاہ کرتے ہیں، میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں، تم زیادہ دین کو جانتے ہو یا امام حسین زیادہ دین کو جانتے تھے؟ ان کے تو گھر میں دین آیا تھا، ان کے گھر سے دین امت کو ملا ہے۔ گھٹی اردو کا لفظ ہے، گڑتی پنجابی کا لفظ ہے، تحنیک عربی کا لفظ ہے، پہلی غذا جو بچے کو چٹائی جاتی ہے۔ کبھی آپ شہد چٹا دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے، کھجور کے اندر کا جو نرم گودا ہوتا ہے حضور بچے کے منہ میں ڈال دیتے تھے، اس کو تحنیک کہتے ہیں، گھٹی۔ لغت اٹھاؤ تو لغت میں گھٹی کے آگے لکھا ہے کہ کسی اچھے سے گھٹی دلوایا کرو کیونکہ اس کا اثر بچے پر ہوتا ہے، جس نے گھٹی دی ہے اس کا اثر بچے پر ہوتا ہے۔ یہ لغت میں باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت امام حسین پیدا ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کے گھر آئے، فرمایا میرا بچہ مجھے دو۔ سب بچوں کو حضور کھجور کا گودا دیتے ہیں، اپنے بیٹے کی باری آئی، میرے نبی نے گھٹی میں اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی۔ جس کو لعاب رسول کی گھٹی ملی ہو تم اس کے مقام کو کیا جانو گے، کیا پہچانو گے؟ وہ مجھ سے اور آپ سے نہیں،
پوری امت میں آج جتنے ہیں ان سے زیادہ دین کو سمجھتے تھے. ان کے سامنے نانا جان کا دین تھا. انہوں نے اپنے نانا جان کی باتیں دیکھی اور سنی ہوئی تھی. اپنے والدین کو دیکھا ہوا تھا, صدیق و فاروق کو دیکھا ہوا تھا, حضرت عثمان اور عشرہ مبشرہ کو دیکھا ہوا تھا. وہ دین کو بہت زیادہ سمجھتے تھے. انہیں بھی یہ پتا تھا کہ ایک عزیمت عمل کہلاتا ہے, ایک رخصت عمل کہلاتا ہے. باطل کے سامنے جان بچانے کے لیے وقتی طور پر منہ سے غلط بات کہہ دینا یا غلط بات کے سامنے جھک جانا, اس کو رخصت کہتے ہیں. ایک کمزور آدمی ہو اور وہ اگر ڈر جائے یا اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے باطل کے سامنے وقتی طور پر جھک جائے, دل سے ایمان پر مطمئن ہو, اس کو رخصت کہتے ہیں. یہ تقیہ نہیں ہے, یہ رخصت ہے. اور ڈٹ جائے کہ نہیں جان دے دوں گا مگر جھکوں گا نہیں, بات کھری کروں گا, اس کو عزیمت کہتے ہیں. عام آدمی رخصت پر عمل کرتے ہیں, بہادر آدمی عزیمت پر عمل کرتے. اگر اس وقت امام رخصت پر عمل کر لیتے اور یزید کی بیعت کر لیتے کہ جان بچ جائے گی, کنبہ بچ جائے گا, دین کا نظام بگڑتا ہے تو بگڑے, میں تو اپنی جان بچاؤں, تو کیا دین اپنی اصل پر باقی رہتا؟ قیامت تک کے لیے لوگ کہتے کہ کوئی شرابی ہے, کوئی زانی ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, ظالم ہے, جابر ہے, اس کی بیعت کر لو. جب نواسہ رسول نے کر لی تھی تو ہم ان سے زیادہ تو نہیں ہیں, جب اتنی بڑی ہستی نے کر لی تو ہم کیوں نہ کریں؟ امام نے بتا دیا کہ میں وہ ہوں کہ میری رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے, میں شجاعت رسول کا مظہر ہوں, اسد اللہ الغالب شیر خدا کا بیٹا ہوں. جب تک میرے سامنے کوئی بات غلط ہو رہی ہوگی میں چپ نہیں رہوں گا. اگر میری شان بلند ہے میرا کردار بھی بلند ہوگا. میں کنبہ تو کٹتے ہوئے دیکھ لوں گا, نانے کے دین کا نقشہ بگڑتے ہوئے نہیں دیکھوں گا. امام نے بہت بڑی قربانی دی. میرے دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کے سامنے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ دین آج اپنی اصل پر موجود ہے, یہ ان کی قربانی کا صدقہ ہے. اگر وہ قربانی نہ دیتے آج دین اپنی اصل پر موجود نہ. اچھا, آپ کے ہاں ایک کہاوت ہے, تم تھوڑی سی جگہ دو, بیٹھنے کی جگہ دو, لیٹنے کی جگہ میں خود بنا لوں گا. کہاوت ہے نا آپ کے ہاں. کیا مطلب؟ گنجائش نکالنا, رستہ بنانا. کچھ لوگ ترکیب بنانا, کچھ کہتے ہیں جگاڑ لگانا, اپنی اپنی بولی ہے لوگوں میں, کسی طرح کوئی کام نکل جائے. اگر امام عالی مقام اس وقت نرمی سے کام لیتے, کوئی ایسی ترکیب نکال کر راہ بناتے, تو مجھے بتائیں یہ راہ نکالنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. امام نے کہا نہیں, میں اس دین کے معمولی سے بھی تبدیلی برداشت نہیں. تقوی کی بقا, حق کی بقا. انہوں نے حق کا پرچم بلند کیا. یزید امام سے بیعت لینا چاہتا تھا, لے سکا؟ تو فتح کس کی ہوئی؟ یزید کی فتح تو تب ہوتی نا وہ بیعت لے لیتا. اس کے پاس امام کا سر گیا تو جھکا ہوا نہیں گیا, نیزے کی نوک پر اٹھا ہوا گیا, جھکا ہوا نہیں گیا. وہ کامیاب ہو سکا نہیں. سوچیں, علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کی ہے. حضرت سیدہ کی شان میں جو نظم لکھی ہے اس میں کتنی پیاری بات کی. سمجھانے کے لیے کہتے ہیں پرکار. جیومیٹری میں آپ لوگ استعمال کرتے ہیں سرکل, دائرہ بنانے کے لیے ایک آلہ ہے, انسٹرومنٹ ہے, کمپاس بھی کہتے ہیں. نوک مرکز میں, سینٹر میں گاڑ کے, آگے پینسل لگی ہوتی ہے, دائرہ بناتے ہیں. اگر وہ نوک ہل جائے دائرہ صحیح بنتا ہے؟ بچے بھی جانتے ہیں دائرہ صحیح بن سکتا نہیں. کیا کہتے ہیں؟ ماں درے آن
مرکز پرکار عشق، مادر آں قافلہ سالار عشق۔ اے سیدہ آپ کس کی ماں ہیں؟ جو عشق کی پرکار کا مرکز۔ مطلب کیا کہ امام پاک اگر کربلا میں اپنے موقف سے، اپنے اسٹینڈ پوائنٹ سے، اپنے اس اصول سے ہٹ جاتے، اسلام کا دائرہ باقی نہ رہتا، وہ بگڑ جاتا۔ امام نے ثابت قدم رہ کر ثابت کر دیا کہ مردان حق کسی کمزوری کا مظاہرہ کرتے نہیں۔ یہاں 2-3 سوالوں کے جواب تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شبہ ہو تو وہ نکل جائے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی، تو جب صحابیوں نے کر لی تھی تو امام نے کیوں نہیں کی؟ امام بھی کر لیتے، بھئی وہ صحابی تھے جنہوں نے بیعت کی تھی تو امام کو بھی کر لینی چاہیے تھی۔ تو سنو، میں ابھی بتا چکا، جن صحابہ نے بیعت کر لی تھی یزید کو اچھا سمجھ کر نہیں کی تھی، رخصت پر عمل کر کے اپنی جان بچانے کے لیے کی تھی۔ ان کی عمریں زیادہ ہو چکی تھی، ان کو پتا تھا کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، اگر ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے لوگ ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، تو ان کو اتنے لوگ ملنے کا یقین ظاہری طور پر نہیں تھا، انہوں نے رخصت پر عمل کر کے بیعت کی۔ امام بھی اگر بیعت کر لیتے تو پھر آپ لوگ کہتے کہ امام تو مرکزی شخصیت تھے، امام تو سب کا مرجع تھے، سب انہی کو دیکھ رہے تھے۔ تو وہ صحابہ جو معمر ہو چکے تھے، یک اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے تھے، انہوں نے رخصت پر عمل کر کے بیعت کر لی۔ امام مرکزی شخصیت تھے، امام نے ثابت کر دیا کہ اگر لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں تو میں رب کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں رب کو راضی کروں گا، دنیا کو راضی نہیں کروں گا۔ تو جن صحابہ نے بیعت کر لی، رخصت پر عمل کیا، امام نے عزیمت پر عمل کیا، تو کسی پر اعتراض ہو سکتا نہیں۔ دوسرا اعتراض کہ امیر معاویہ خود صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط بھی لکھتے رہے، بعض حوالوں میں کاتب وحی بھی آیا ہے، تو وہ صحابی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیوں مقرر کیا؟ ان کو پتا تھا نواسہ رسول موجود ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کیوں مقرر کیا؟ تو اس حوالے سے تفصیل پڑھنی ہو، میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب امام پاک اور یزید پلید، یہ نام ہے کتاب کا، اس میں پڑھ لینا۔ حضرت امیر معاویہ مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، انہوں نے یہ سیاسی فیصلہ کیوں کیا اس کی تفصیل وہاں پڑھ لینا، مگر ان کے اس فیصلے پر ہم ان کو کوئی بری بات کہہ سکتے؟ اونچی بیٹا اگر خراب ہو جائے تو باپ پر الزام نہیں آئے گا، ورنہ نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان کا بیٹا کافر ہو گیا تو کیا نوح علیہ السلام کو کوئی غلط کہہ سکتا ہے؟ یا تو امیر معاویہ نے غلط سکھایا ہوتا، کوئی غلط پڑھایا ہوتا تو اعتراض ہوتا، انہوں نے تو ادب کی تلقین کی، انہوں نے یزید کو سمجھایا تھا کہ نواسہ رسول کا ادب کرنا، احترام کرنا، لوگ ان کو اگر تیرے مقابلے پہ لائیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا، وہ تو یہ تاکید کر کے گئے تھے۔ اب بیٹے کو تاکید یاد نہیں رہی یا اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی تو الزام بیٹے پر آئے گا، باپ پر نہیں آئے گا۔ دوسری بات آپ نے سن لی اور سن لیجئے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے حضرت امام حسین کو روکا کوفہ جانے سے، کیوں؟ کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ کوفہ جانا درست نہیں، لیکن امام نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ بلا شبہ کچھ صحابہ نے حضرت امام حسین کو روکا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، یہ بات تاریخ میں موجود ہے، بالکل درست، مگر ایک حوالہ دکھاؤ، ایک یہ تو ملتا ہے کہ صحابہ نے کہا کوفہ نہ جائیں۔ کیوں نہ جائیں؟ اس لیے کہ کوفے والے بھروسے کے لائق نہیں، یہ دغا دے جائیں گے۔
ان پہ بھروسہ نہ کریں. صرف اس لیے روکا کوئی ایک حوالہ دکھاؤ جس میں کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ اے امام اگر آپ فسق و فجور باطل کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ کھڑے ہونا غلط ہے. ایک دکھاؤ. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا. سب نے یہی کہا کہ کوفے والے بھروسے کے لائق نہیں. تو امام نے اس کا انتظام کیا. کیا انتظام کیا؟ پہلے کوفے والے خود آئے, ان کے خط آئے, ان کے لوگ آئے. امام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو, جائزہ لو اور پھر مجھے بتاؤ. اس کو کہتے ہیں اتمام حجت. کیا کہتے ہیں؟ یعنی دوسرے کا منہ بند کرنے کے لیے ایسی دلیل لے آنا کہ اب اس کے بعد گنجائش نہیں, کہ اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, یقین کر لیا. حضرت مسلم گئے, کوفہ والوں نے بیعت کی, حضرت مسلم نے خط لکھ دیا کہ یہاں حالات بہت اچھے ہیں, 18,000 نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے ایک ہفتے کے اندر اندر, اور یہاں سلسلہ جاری ہے. جب مجھ سے اتنی عقیدت برت رہے ہیں تو آپ آئیں گے تو کتنا کچھ کریں گے. تو امام عالی مقام دین کو جانتے تھے کہ اگر کوئی بادشاہ کوئی مسلط ہو جائے تو اس کے بارے میں کرنا کیا ہے. بادشاہ کے خلاف نکلنے کو عربی میں خروج کہتے ہیں. تو امام عالی مقام کو آج جو لوگ اعتراض کر کے غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں, اپنے علم کا امتحان لیں. امام عالی مقام مدینہ منورہ میں موجود ہیں. حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر آتی ہے, امام مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جاتے ہیں. مدینے میں اعلان نہیں کرتے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر رہا ہوں, وہ امیر نہیں بن سکتا, جس کو بیعت کرنی ہے میری کرے. وہ حکومت کے خواہش مند نہیں تھے, انہیں اقتدار کی ہوس نہیں تھی, وہ کرسی کے خواہاں نہیں تھے. ان کو تو ان کے نانا نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا تھا. ان کے سامنے اس دنیا کی کرسی کی حیثیت کیا تھی, مگر وہ جانتے تھے یزید کو ذاتی طور پر جانتے تھے, اس کے کردار کو جانتے تھے. امام مدینے میں امن رکھنا چاہتے ہیں, مسلمانوں کو لڑوانا نہیں چاہتے, اپنی خلافت کا اعلان نہیں کرتے. مکہ آ جاتے ہیں, ومن دخلہ کان آمنا, جو مکہ میں آ گیا امن میں آ گیا, اس کے ساتھ لڑنے کی اجازت نہیں. تو امام تو قتل و غارت سے بچنا چاہتے ہیں, فتنہ و فساد سے امت کو بچانا چاہتے ہیں, مکہ چلے جاتے ہیں. وہاں مکہ میں کوفے والوں نے یلغار کر دی, امام نے اتمام حجت کر لیا. اب اتنے لوگ مل گئے کہ آپ فسق و فجور, فسق کہتے ہیں نافرمانی کو, فجور کہتے ہیں برائی بدکاری کو. تو اگر آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہو تو نبی پاک کا ارشاد ہے, من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی, تم میں سے کوئی دیکھے کہ اس کے سامنے دین کو بدلا جا رہا ہے, خرابی ہو رہی ہے, تو وہ اگر طاقت رکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے. فإن لم یستطع فبلسانی, اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کے خلاف آواز بلند کرے. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے, فَبِقَلْبِهِ, تو دل سے اس کو برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, اور دل سے برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. پہلا درجہ ہاتھ سے روکنا, دوسرا درجہ آواز اس کے خلاف بلند کرنا, اور تیسرا درجہ دل سے برا جاننا. یہ نبی پاک کا ارشاد ہے. کیا امام کو معلوم نہیں تھا؟ کیا امام نہیں جانتے تھے؟ امام نے جب دیکھا کہ اس طرح فتنہ ہوگا, مدینہ سے نکلے, مکہ آ گئے. مکہ میں آئے ہیں تو لوگ اتنے مل گئے, اتنے لوگ ساتھ ہو گئے کہ آپ نے دیکھا کہ میں فسق و فجور باطل کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہوں. تو امام کو تو دعوت دی گئی تھی, بلایا گیا تھا. اگر وہ اس وقت کھڑے نہ ہوتے تو کل قیامت کے دن اپنے نانا کو کیا جواب دیتے؟ اگر ان کے نانا جان پوچھ لیتے, تیرے سامنے میرے دین کو بدلا جا رہا تھا, تو چپ کے بیٹھا رہا, تجھے اتنے حامی مل گئے تھے کہ تو غلطی کے خلاف, گناہ کے خلاف آواز بلند کر سکتا تھا, تو تو نے کیوں نہ کی؟ امام نے راست اقدام کیا, صحیح اقدام کیا. وہ دین کے لیے اٹھے, وہ تقوی کے لیے اٹھے, وہ شریعت کے لیے اٹھے, وہ اقتدار کے لیے نہیں اٹھے, وہ ذات کے لیے نہیں اٹھے, وہ کرسی کے لیے